ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی نشست ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے کچھ بات ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے. بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کے کچھ پرانے ابھی جو حالیہ بیانات ہیں وہ دیکھ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مخلوط حکومت میں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ It's not about being interested in مخلوط حکومت or not. The point is کہ میں جو یہ پرانے روایتی سیاست کر رہی ہیں اس سے میں مایوس ہوں. یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست، اس سے میں مایوس ہوں. اور اگر تو اس لیے جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی یا نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی پرانی سیاست کرنا ہے تو اس سے میرا پھر مشکل ہوگا کہ میں ان کے ساتھ مل کے کام کروں. اچھا، لیکن آپ نے 16 مہینے تو گزارے نا ان کے ساتھ، تو کیا وہ غلط تھا؟ میں نے گزارا یا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا؟ 16 مہینے کے ٹائم ہم نے ساتھ گزارے. جس نیت کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، جمہوری اور آئینی بحران ہے، ہم نے ووٹ کو عزت دلوانا ہے، خارجہ سطح پہ پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے، ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے، اور اتنا بڑا یونٹی گورنمنٹ ہوگا، تمام جماعتیں مل کے کام کریں گے، اپنے اپنے مورچے سنبھالیں گے، ملک کا فائدہ ہوگا. تو مجھے پھر اس حکومت میں میں نے اس نیت کے ساتھ شامل ہوا اور دن رات محنت کیا بحیثیت اس ملک کا وزیر خارجہ کہ میں پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچاؤں، پاکستان کا فائدہ کروں، اپنا کھویا ہو مقام واپس دلوا دیں. مگر شاید ہمارے جو اتحادی ہیں ان کا ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھا. ان کا اگر کسی چیز میں دلچسپی تھا تو میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا تھا. ہم شروع اگر ہوئے تب ہم پی ڈی ایم تھے، ہوتے ہوتے ہم کسی وقت پی این اے اور آئی جے آئی میں تبدیل ہو گئے ہیں. تو میں نہ آئی جے آئی کا حصہ بن سکتا ہوں، نہ پی این اے کا حصہ بن سکتا ہوں. اگر وہی 90 کی دہائی کی سیاست انہوں نے کرنا ہے تو وہ 100 بسلے ملا، میں اس میں حصے دار نہیں ہو سکتا. اچھا، تو آپ کا ایکسپیرینس لگتا ہے کچھ اچھا نہیں تھا اس حکومت میں رہنے کا، جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے. جس طریقے سے اس حکومت میں جس طریقے سے ہم اپنے مقصد سے ہٹ کے کسی اور مقصد کی طرف چلے گئے، وہ مجھے اچھا نہیں لگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو پاکستان مشکل میں ہے، ہمارے آج بھی معاشی بحران ہے، تاریخی غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا سامنا ہے. ایک بار پھر دہشت گرد جو ہے وہ اپنے سر اٹھا رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک جمہوری بحران تو ہے، ہمارے ہاں ایک جو ہائپر پارٹیزن اور ہائپر پولرائز پالیٹکس ہو چکے ہیں. یہ پالیٹکس بھی نہیں رہا، انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا. کوئی کسی اور سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. ایک پاکستانی دوسری پاکستانی سے لڑ رہا ہے. اس بخار کو ہمیں توڑنا پڑے گا میرے خیال میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشی بحران سے نکلے، ان اہم ایشوز کو ایڈریس کرے. تو آپس میں اگر ہم اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے، ہم ایک بھی ان میں سے جو مسئلے ہیں ان کا حل نہیں نکال سکیں گے. اس لیے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کر رہا ہوں. ٹھیک، جی. اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی. کیوں آپ کو لگتا ہے بہت بڑی تعداد میں یا اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار آ جائیں گے کہ وہ میک اور بریک سچویشن ہوگی حکومت کے لیے؟ ایک تو آئی تھنک ایک یہ غلط فہمی ہے کہ یہ تمام جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. ایسے تو نہیں ہیں. اس الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ آزاد امیدوار اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. چند ان میں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، مگر باقی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں.
اور ہمارا انالیسس میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے، چاروں صوبوں میں پرفارم کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ چند علاقوں میں جو آزاد امیدوار ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں کسی وجہ سے تیر کا امیدوار نہ ہو، وہ شاید جیت جائے۔ اس صورت میں میرا پریفرنس یہ ہوگا کہ میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بناؤں، تاکہ جس نیا سوچ کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو میں عوامی معاشی معاہدہ کا بات کر رہا ہوں، میں اس پہ عمل درآمد کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے پاس اب 1 منٹ ہے، 2 چیزوں پر آپ کا بڑا کوئک سا ریسپانس میں چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتا دیجئے، اگر حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے مسلم لیگ نون کو، تو کیا پیپلز پارٹی دے سکتی ہے نون لیگ کو ووٹ؟ میری نظر میں کہ بہت مشکل ہوگا، خاص طور پہ جس طریقے سے اور جس انداز سے وہ اپنی نظریہ کو چھوڑ کے اپنا جو وہ نواز 3.0 چارٹر اور ڈیموکریسی والا نواز شریف کا جو ایک فساد تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس انداز میں ہم سے اس کی وجہ سے ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا۔ 8 فروری دور نہیں ہے، 1 ہفتہ رہتے ہیں، امید یہی ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے اور کسی کو اپنے ووٹ دینے کے بجائے ہم اپنا حکومت بنائیں گے۔ اور ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا صدارت کا عہدہ لینے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ obviously ہم الیکشن اگر لڑ رہے ہیں تو تمام عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم وزارت عظمیٰ کا الیکشن بھی لڑیں گے، صدر کا الیکشن بھی لڑیں گے، باقی جو الیکشنز ہے اس میں بھی حصہ لیں گے۔ ٹھیک، رائٹ۔ بلاول بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹائم نکالا، اور جو اس وقت معاملات ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں انتخابات سے جڑی ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ ایک مختصر سی بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان میں انتخابات میں اب 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی تیاریاں شروع کر لی ہیں، اپنے ایجنڈے انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ آنے والا ہفتہ اور 8 فروری کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی اہم دن ہوگا، کیونکہ عوام ایک مرتبہ پھر سے اپنے نمائندوں کو چننے جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو پاکستان کی سیاست سے جڑے ہیں، جن میں استحکام کا معاملہ ہے، پھر معیشت کا ایشو ہے، آگے ہم نے کیا سمت رکھنی ہے، کیا ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور کس طرح کی حکومت آتی ہے، کیا وہ مخلوط حکومت ہوتی ہے، کیا وہ کوئی ایک پارٹی ہے جو اکثریت لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام سوالات ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ کس طرح سے پولیٹیکل پروسیس کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کا کیا ہوگا۔ یہ تمام کے تمام سوالات باہر طور پر جو ہے وہ انتخابات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے 8 تاریخ کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اجلاس کیا، اور سیکیورٹی کے معاملات کو انہوں نے اینالائز کیا، اسیس کیا، اور اچھی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو پاکستان اب دوبارہ سے انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو تمام سوالات جن کا میں نے ذکر کیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے انتظار ہوگا 8 فروری کی شام کا۔ میزبان احمان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔